السلام علیکم 6 کلاس، آپ سب لوگ کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ کا پہلا جو ہے وہ ویڈیو لیکچر امید ہے مل چکا ہوگا۔ اب یہ آپ کا دوسرا ویڈیو لیکچر ہے جس میں آپ نے سبق نمبر 2 نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظم کی جو ہے وہ تشریح یاد کرنی ہے اچھے سے، اور پڑھنے سے پہلے کے سوال، آئیے مزید جانیں پڑھنے کے دوران کے سوال سارے، یہ آپ نے پورے کا پورا سبق جو ہے وہ ایکسرسائز یعنی مشق کے سوالوں سمیت یہ یاد کرنا ہے اور اچھی طرح سے اس کی تیاری کرنی ہے، ریویژن میں ہے یہ آپ کا۔ اور اس میں مشق کی سوالات میں مختصر سوالات ہیں، وہ میں تھوڑے سے آپ کو دوبارہ جو ہیں وہ کلیئر کر دیتی ہوں کہ عقبہ بہتر ہونے سے کیا مراد ہے۔ آپ نے صرف یہ نہیں لکھنا کہ آخرت بہتر ہونا، بھئی آخرت کیسے بہتر ہوگی کہ ہم دنیا میں اچھے اعمال کریں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کریں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی دین اسلام کی تعلیمات پر عمل کریں اور نیک راہ پہ چلیں، نیکی کو پھیلائیں، تو اس طرح سے ہماری آخرت جو ہے وہ بہتر ہوگی، کیونکہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ جو ہم دنیا میں کریں گے ہمیں پھر آخرت میں اس کا حساب کتاب دینا ہوگا۔ تو اس طرح سے یہ عقبہ بہتر ہونے سے مراد جو ہے وہ آپ نے تھوڑی سی اس کو وضاحت کرنی ہے اس کی۔ مشرق بھی جگمگایا مغرب بھی جگمگایا سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ اب مشرق بھی روشن ہو گیا مغرب بھی روشن ہو گیا، ایسے نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ توحید کی روشنی پھیلی دین اسلام سے، یعنی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی تبلیغ شروع کی تو لوگوں کو بتایا کہ اللہ ایک ہے، وہی ہمارا خالق و مالک ہے۔ تو اس طرح سے توحید کی روشنی سے پوری دنیا یعنی مشرق و مغرب میں نور ہو گیا، یہ روشن ہو گئی۔ اس طرح سے آپ نے سوالوں کو بہتر طریقے سے یاد کرنا ہے، اچھے طریقے سے، ایم سی کیوز بھی، خالی جگہ بھی، گرامر کا حصہ بھی، حروف ندا، حروف استجاب، حروف تعصب، یہ آپ لوگوں کو پہلے لیکچر میں بھی بتا چکے ہیں کہ ندا کا مطلب مخاطب کرنا، استجاب حیرت اور خوشی، تعصب افسوس ہوتا ہے جس میں افسوس والے حروف استعمال ہوتے ہیں تو وہ، اور اس کے بعد واحد جمع بھی ہے، واحد جمع اور غلط فقرات کو درست کرنا، نعت کا مرکزی خیال، اور پھر اس میں مضمون بھی ہے نبی کریم خاتم النبیین کی اطاعت اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ یہ آپ جو اردو میں مضمون ہے آپ کا اور 7th کلاس کا، یہ سیم ہیں، ایک جیسے ہی ہیں، یہ یعنی کہ نعت میں آپ لوگوں نے بھی وہی مضمون لکھنا ہے جو کہ 7th کلاس نے لکھا ہے جس موضوع پہ۔ تو یہ آپ لوگوں کو میں تھوڑا سا کلیئر کر دوں کہ نبی کریم خاتم النبیین کی اطاعت اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے، کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات پر عمل کرنا ہے وہ دراصل میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تعمیل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا محبوب کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے یہ کائنات جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں پیدا کی ہے۔ تو اس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کو جتنی محبت ہے، کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے سردار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں 1,24,000 پیغمبر بھیجے ہیں جو اور نبوت کو ختم کیا ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ہمارے آخری نبی ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اللہ تعالیٰ کے یہ محبوب، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا محبوب کہا ہے کہ میرے محبوب ہیں یہ۔ تو آپ اللہ تعالیٰ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنا دراصل اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تعمیل ہے۔ تو ہم لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تعلیمات پر عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی جو ہے تابع فرما بنیں گے۔ علیہ وسلم کی سیرت و کردار کو اپنانا چاہیے اور ان کی سیرت و کردار پر عمل کریں تو اللہ تعالیٰ خوش اور راضی ہوگا۔ اس طرح سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری میں ہی اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری ہے۔ والسلام۔